السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو کے لحاظ سے ابتدائی باتیں۔ علم النحو تمام عربی علوم و معارف کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ تمام عربی علوم اسی کی مدد سے چہرہ کشا ہوتے ہیں۔ علوم نقلیہ کی جلالت و عظمت اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اسرار و رموز اور معانی و مفاہیم تک رسائی علم نحو کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے۔ کیا ہم کلام اللہ کا ادراک، دقیق تفسیری نکات کی معرفت، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول و قواعد، ادلہ احکام اور دیگر اصولی و فقہی مسائل کا علم و فہم جو ہے اس فن جلیل کی مدد کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہی وہ عظیم فن ہے جس کی بدولت انسان ائمہ کے مرتبے اور مجتہدین کی منزلت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو الشیخ ابو البرکات کمال الدین بن محمد الانباری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 577 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے لمع الادلہ کے اندر ایک قول نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سلف و خلف کے تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرتبہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے علم نحو شرط لازم ہے۔ چاہے کوئی شخص جامع العلوم بن جائے، مگر وہ مجتہد کے درجے تک اسی وقت رسائی پائے گا جب وہ نحو جان لے اور اس کے وسیلے سے ان معانی و مفاہیم کا علم حاصل کرے جن کی معرفت صرف اسی علم کی بدولت ممکن ہے۔ اسی لیے مرتبہ اجتہاد تک دسترس اسی علم پر موقوف ہے اور اس کی تکمیل اسی کے ساتھ ہوتی۔ حق بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اور دیگر عربی علوم سمجھنے کے لیے علم نحو کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک عربی زبان جزیرۃ العرب تک محدود اور اہل زبان کے ساتھ مخصوص رہی ہے، وہ تو ایک نسل سے دوسرے نسل تک بذات خود ہی بصیغہ وراثت اپنے فطری اسلوب کی شان سے اس فن کو ایک سے دوسرے میں منتقل کرتے رہے۔ اولاد اپنے والدین اور ماحول سے زبان و بیان کے رموز اخذ کرتی۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا وہ فطری طور پر آغوش مادر میں زبان سیکھتا اور صحیح طور پر بولتا تھا۔ جوان ہو کر زبان و بیان کا جادو جگاتا تھا، مگر جب اسلام کی دعوت جزیرۃ العرب سے باہر نکل آئی تو دنیا کے دیگر جزیروں پر پھیلی۔ مدینہ کے اطراف و اکناف میں روشنی کی کرنیں گئیں اور دنیا کی بہت بڑی آبادی اسلام کے سایہ امن و عافیت میں آ گئی۔ تو اس لیے قرآن مجید کا سمجھنا، حدیث سے واقف ہونا، نت نئے مسائل کا استنباط کرنا اور درجہ بدرجہ بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کی ترجمانی اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، یہ علماء کرام کی فرض واجب ٹھہرا ان کے ذمہ، اور اس مقصد کے لیے عربی کے قواعد و ضوابط پر عبور شرط لازم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہی مرحلہ تھا جب نحو کی تدوین اور اس سلسلے میں مختلف کتابوں کی تصنیف کی ضرورت پیش آئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ علم نحو کا واضح اول کون ہے۔ سب سے پہلے کس نے اس کو وضع کیا؟ اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں ہے کہ علم نحو یہ مدون بعد میں ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نحو جو ہے وہ موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور اس سے پہلے عربی لوگوں کے جو عربی شعراء تھے ان میں بھی موجود تھی۔ اس کی دلیل اگر حدیث سے لینی ہے تو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ